ڈاکٹر اکبر کہتے ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے گھر میں 2 بڑی گاڑیاں اور ایک جیپ بھی تھی۔ میرے والد کو شکار کھیلنے کا بڑا شوق تھا اور ان کا کاروبار بہت اچھا تھا۔ میرے چچا تایا ملازمت کرتے تھے میرے والد کے پاس۔ عام طور پر اس وقت اس طرح کے جو ملازمین ہوتے تھے، مینیجر ہوں چاہے، ان کی تنخواہ کسی صورت 30-35 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن میرے والد اپنے بھائیوں کو 70-80 ہزار تنخواہ دیتا تھا، اور وہ اس کی گاڑیاں بھی استعمال کرتے تھے، ان کو موٹر سائیکلیں بھی دلوائی ہوئی تھیں، ان کی شادیاں بھی کی تھیں۔ ڈاکٹر اکبر کہتے ہیں جب میں چھٹی کلاس میں پہنچا تو میرے والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے بعد میری دوسری بہن ہوئی اور پھر تیسری بہن۔ اب میری اور بہنوں میں 10 سے 11 سال کا فرق تھا۔ اب گھر میں سب مجھے بہت اہمیت دیتے تھے۔ اسی چکر میں میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا۔ میں 8ویں کلاس تک کئی اسکولوں سے نکالا گیا۔ پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ میری ماں اور میرے والد مجھے ہر وقت برا بھلا کہتے تھے۔ میرے والد اکثر میری پٹائی کرتے تھے۔ میرے چچا تایا مجھے میرے والد کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ میرے ماموں جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے وہ بھی کہنے لگے تو پڑھتا کیوں نہیں۔ جب میں چھوٹا تھا اور شرارتیں کرتا تھا اور وہ انرجی گھر والوں سے مینج نہیں ہوتی تھی تو میرا چچا تایا سفید چادر اوڑھ کر لاٹھی لے کر آتا تھا اور سب کہتے تھے بھوت آ گیا، جن آ گیا، اور میں ڈر کے مارے چیخیں مارتا تھا، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہیں آتا تھا۔ اب میں یاد کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا۔ جب میں 8ویں میں پہنچا اور امتحان دیا اور میں فیل ہو گیا، سب گھر والوں نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے مارا گیا۔ انہی دنوں والد صاحب شکار کو گئے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں ان سے چونکہ ناراض تھا، اس لیے مجھے اپنے والد کی وفات کا کوئی اتنا دکھ نہیں ہوا، بلکہ کہا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، ہر وقت مجھ پر چڑھائی کرتا تھا۔ خیر 40ویں کے دن بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سب جمع ہو گئے، چچا تایا سب بیٹھے، دادی سے بات کی کاروبار کے لیے۔ میری امی نے ماموں کو بلا رکھا تھا کہ ان سے حساب لو اور کاروبار کی چابیاں لو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے پیسے ہمارے تھے، یہ کاروبار تو سارا ہم نے سنبھالا اور آگے لے کر گئے، کاروبار تو نہیں ملے گا، آپ کو ہم 50-60 ہزار مہینے کے دیتے رہیں گے، لیکن کاروبار نہیں ملے گا، یہ ہمارا خاندانی ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ دادا کے ساتھ میرے والد نے ساری زندگی کام کیا تھا، باقی چچا تایا یہ سب پڑھائی میں لگے رہے۔ ان کی ڈگریوں کے بعد ان کو ملا تو کچھ نہیں، تو والد صاحب ان کو اپنے پاس لائے، تو وہ اسے اپنی ملکیت سمجھ کر کہہ رہے تھے کہ اس میں سب کا حصہ ہے۔ خیر انہوں نے کاروبار چھین لیا، ماموں خاموشی سے چلے گئے۔ انہوں نے کوئی 6-7 مہینے پیسے دیے، پھر کہا کہ بھابھی کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے تو زیور چاہیے۔ میری والدہ کے پاس 31-32 تولہ زیور تھا۔ والدہ نے بڑی کوشش کی کہ زیور نہ جائیں، لیکن دادی نے بھی کہا کہ دے دو۔ اس کے بعد بھی انہوں نے 4-5 مہینے پیسے دیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ اب اماں کے ساتھ جو یہ سب ہو رہا تھا تو وہ مجھے گالیاں دیتی، تو پڑھ لیتا، تو کچھ کر لیتا وغیرہ۔ 4-5 مہینے گزرے ہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ گھر جب بکے گا تو ہم تمہیں تمہارا حصہ دے دیں گے، اور گھر میرے والد کا تھا، انہی کے نام پہ تھا۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اس میں دادا کے پیسے بھی ہیں، تو اب تم اپنے گھر جاؤ، ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب میری ماں کو، مجھے اور بہنوں کو نانی کے گھر گاؤں بھیج دیا گیا۔ گاؤں میں نانی رہتی تھی، نانا اس دنیا میں نہیں تھے، ماموں شہر میں ہوتے تھے، اور یہ بالکل خالص گاؤں تھا، کھیت کاشتکاری ہوتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی تھی کہ جب میری والدہ مکان کے کاغذات نہیں دے رہی تھی اور انگوٹھا نہیں لگا رہی تھی تو میری دادی نے میری والدہ کو لیٹا کر اس کی پٹائی کی، اور میرے چچا تایاؤں نے میری والدہ کے لیے بہت بری زبان استعمال کی۔ میں ان کو ہٹاتا رہا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ وہ سب باتیں میرے اندر بیٹھ گئے، دماغ میں گھومتے رہتے تھے۔ میں مسجد چلا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں اور عشاء کی بھی پڑھ کے نکلوں۔ مسجد کی تعمیرات میں ادھر ادھر کام کرتا رہتا تھا اور وہاں پر وقت پورا کرتا تھا۔ وہاں ایک قاری صاحب تھے، بڑے اعلیٰ انسان، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مجھ سے کبھی گھر والوں نے پیار سے بات نہیں کی، وہ کہتے تھے تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا کمال کا انسان ہے۔ اسی دوران میں بہت پریشان رہتا تھا اور چھوٹی عمر سے سگریٹ لینے لگا تھا۔ قاری صاحب کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، اس دوران 16-17 سال میری عمر تھی۔ میں اس دوران سارا دن یہی پلان کر رہا تھا کہ کس طرح اپنے چچا تایاؤں سے بدلہ لوں، کیا کروں۔ اس دوران میں بڑا چپ رہتا تھا،
قاری صاحب یہ سب نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اکیلے میں اور پوچھا، میں کافی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، تو بڑا خاموش ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی، سب باتیں بتا دیں جو جو میرے ساتھ ہوا۔ قاری صاحب نے کہا، پھر؟ میں نے کہا کہ قاری صاحب اب مجھے بدلہ لینا ہے، مجھے یہ سب کرنا ہے۔ قاری صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے، بے وقوف، تو یہ کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا، قاری صاحب آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ مجھے سمجھتے ہیں، آپ اس میں میری مدد کریں کہ میں یہ آپریشن کیسے کمپلیٹ کروں۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو غلط سوچ رہا ہے، اور اگر میں تیرا ساتھ بھی دوں تو خود سوچ، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ تیری ترقی تو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک شخص کو مارنے کے بعد آپ جیل چلے جاؤ گے، پیچھے تمہاری فیملی کا کیا بنے گا جو آپ کے آسرے پر بیٹھی ہے؟ میں نے سوچا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر یہ سب خواہش پوری ہو گئی تو پولیس مجھے نہیں چھوڑے گی، اور پیچھے ان سب کا کیا ہوگا؟ پھر قاری صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں تیرے وہ رشتہ دار جنہوں نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے وہ روز جئیں روز مریں، اور روز ان کے جذبات خوشیاں قتل ہو جائیں۔ پھر میں نے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو بار بار سزائے موت ہو۔ پھر قاری صاحب نے کہا، بیٹا اگر تو یہ چاہتا ہے تو پڑھ، ڈاکٹر بن، تو پڑھ، ڈاکٹر بن، انجینئر بن، پائلٹ بن، تو ان کو بن کے دکھا اور کما کے دکھا، اور اپنی ماں کو وہ ساری چیزیں بنا کے دکھا جو ان سے چھین لی گئی تھی۔ میں نے کہا، یہ سب کیسے ہوگا؟ قاری صاحب نے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، بس تو نے ایک ارادہ کرنا ہے، تو پڑھائی شروع کر دے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو پڑھائی چھوڑ چکا ہوں۔ بس تم نے ارادہ کرنا ہے، تو نے ان سے بدلہ لینا ہے، اس کے لیے جو ہتھیار استعمال کرنا ہے وہ ہے تعلیم۔ میں ان کی ساری باتیں سن کر گھر آ گیا۔ اس رات میں سو نہیں پایا اور ساری رات سوچتا رہا۔ صبح قاری صاحب کے پاس گیا اور کہا، اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسکول لے گئے، ہیڈ ماسٹر سے بات کی۔ ہیڈ ماسٹر ان کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ وہ گاؤں کے امام تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھانا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بڑا غریب ہے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کو بلایا اور کہا کہ اس بچے کو پڑھانا ہے لیکن اس سے کوئی پیسے نہیں لینا، اور شام کو اس کو ٹیوشن بھی پڑھانا ہے، اس کو افسر بنانا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک۔ اب میں صبح اسکول جاتا تھا اور پھر ٹیوشن پڑھتا تھا۔ 8ویں کا امتحان دیا اور میں پاس ہوا۔ میری ماں بڑی خوش ہوئی، نانی بھی بہت خوش ہوئی۔ پھر جب میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں آگے سائنس پڑھوں گا، میرے ماموں سمیت گھر والوں نے میرا مذاق اڑایا کہ شکر کر جیسے تیسے پاس ہو گیا، سائنس تیرے بس کی بات نہیں۔ خیر میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور میں فیل ہو گیا۔ یہ بات جب میرے دادی کے گھر والوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی بڑا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ پڑھے گا۔ خیر میں نے پھر سے تیاری کی، پھر امتحان دیا اور اس بار میں نے ٹاپ کیا۔ اب آگے بھی پڑھنے لگا۔ ساتھ ساتھ میری ماں کہتی کہ کما کر لا، گھر نہیں چلتا، تو میں نے گاؤں میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اور جب شہر چلا گیا تو وہاں بھی ٹیوشن پڑھانے لگا۔ اس کے بعد یونیورسٹی نے مجھے اسکالرشپ دے دیا۔ میری والدہ کو پتہ چلا تو بڑی خوش ہوئی۔ اب ان سب کو مجھ پر یقین ہوتا جا رہا تھا۔ میرے ماموں میرے ساتھ کھڑے تھے۔ نانی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح شہر میں رہتے ہوئے کام کر کے اپنی 2 بہنوں کی شادیاں بھی کر دیں۔ اب اپنی والدہ کو شہر لے آیا اور ایک گاڑی بھی لے لی تھی۔ اس دوران میرا MBBS مکمل ہو گیا اور میں نے ہاؤس جاب بھی کر لی۔ میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور سائیکٹرسٹ بن گیا۔ اسی دوران ہمارے ایک پروفیسر صاحب جو کہ امریکہ میں چلے گئے تھے، وہ مجھ سے بڑے متاثر تھے۔ ایک دن ان کا فون آیا اور مجھے کہا، یہاں امریکہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے لیے میں نے تمہارا نام دیا ہے، تم پاسپورٹ بنواؤ اپنا۔ خیر میں نے پاسپورٹ بنوایا، ان کو فیکس کیا، سارے کام ہو گئے۔ میں گیا، میں نے اسپیچ کی۔ اس کے بعد ایک ایڈوانس کورس کے لیے پروفیسر صاحب نے بلایا۔ 6 مہینے کی ڈگری تھی، وہ کیا۔ وہیں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا، آپ اگر ہماری یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیں تو آپ کو آفر کرتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے یونیورسٹی والوں سے بات کی لیکن میں نے کہا کہ میری والدہ اور بہن ہے پیچھے، ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، آپ کی والدہ کا ویزا تو ہم ارینج کر سکتے ہیں لیکن بہن کا نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ میری بہن نے بیچلر کیا ہوا تھا تو میں نے اس کا ماسٹر میں داخلہ کروا دیا، اور اس طرح میں اور میری ماں بہن ہم امریکہ چلے گئے۔ اتنی اچھی تنخواہ، اتنا اچھا گھر، میرے حالات بڑے زبردست ہو گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ایک بڑا گھر خریدا، 1 کنال کا، ایک گاڑی خریدی، پھر بہن کی شادی کی۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے، اپنے چچا تایاؤں کو بلانا ہے اور دکھانا ہے کہ دیکھو یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ سب پیسے میرے پاس ہیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ قاری صاحب بہت بیمار ہیں۔ میں گاؤں چلا گیا ان کو دیکھنے۔ وہ بہت بیمار تھے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ ان کی مسجد کی تعمیر کے لیے میں نے 80 لاکھ بھی دیے۔ پھر قاری صاحب سے وہ ساری باتیں کی جو میں سوچ رہا تھا کہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا کر دکھاؤں گا، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ قاری صاحب نے میری باتیں سنی تو کہا، نہیں بیٹا، یہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوں گے۔ انہوں نے تجھے عزت نہیں دی، تو انہیں عزت دے۔ انہوں نے تیرا حق مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے دیا۔ اب تو شو مارے گا، شو آف کرے گا، دکھاوا کرے گا، بیٹا یہ مت کرنا۔ میں واپس آ گیا اور میں نے اپنے خیالات بدل دیے۔ میرے چچا تایاؤں نے جو گھر چھینا تھا میری والدہ سے، وہ گھر بھی میں نے خرید لیا اور اس کو ویسا کے ویسا ہی چھوڑ دیا فی الحال میرے والد کی یاد میں۔ میں نے اپنے چچا تایاؤں کو 20 لاکھ بھیجے، بچیوں کی شادیوں کی۔ آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ وہی ڈاکٹر اکبر جسے لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کرنے والا، یہ نکما ہے، آج کئی ملکوں میں جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سب عزت کرتے ہیں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اللہ کس کو کب کیا دیتا ہے کوئی نہیں جانتا۔